کہ امپورٹنس آف رمضان کیا ہے. رمضان گزر رہا بڑی آسانی سے، ہر لمحہ ایک ہی دعا کہ روزے قبول ہو جائے. دیٹس ویری امپورٹنٹ دعا. صرف ہم روزہ رکھ کے اگر یہ سمجھ رہے گرانٹیڈ لے رہے کہ ہمارے روزے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. گرانٹیڈ تو اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ مجھے تو ملنا ہے اس لیے کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، مطلب فیور کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں روزہ رکھ کے. یہ فکر نہیں ہے. روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے، فکر اس کو پیدا کرو، سوچ کو اس کو پیدا کرو کہ اللہ تو مجھے روزوں کو ایکسپٹ کرے. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ روزہ ایکسپٹ ہو جائے. اگر روزہ ایکسپٹ نہ ہو، اس لیے کہ ایسی چیزیں جو روزہ ایکسپٹ نہیں ہوتا. آپ 30 ڈیز روزے رکھیں، فطرہ نماز سے پہلے نکالنا ہے. آپ نے نکال دیا فطرہ، نکال کے الماری میں بینک میں آپ نیت کر لی، مثال کے طور پہ آپ نے باکس میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، جب انڈیا جاؤں گا جب دے دوں گا، کوئی فائدہ ہی نہیں. فطرہ کتنا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، $5 ہوگا اور کیا $10 ہوگا، جو بھی ہے آئی ڈونٹ نو. $5 اگر ہے تو وہ $5 30 ڈیز کے روزوں کو قبول کرا رہا ہے. آپ امیجن کریں، گرانٹیڈ نہیں ہے اسلام میں کوئی چیز. $5 $10 کا فطرہ، نیت ہے آپ کی، نکالا ہے، رکھ دیا. بولیں گے ٹھیک ہے یار 6 مہینے کے بعد جاؤں گا نا جب دے دوں گا، ختم ہو گئی بات. روزے معلق ہو جاتے ہیں. تو گرانٹیڈ اسلام میں کچھ نہیں ہے. روزوں کی فکر دوستو، ہر سال ہم روزہ رہتے 24، اور روزہ بہترین عبادت ہے. نظر، روزے کی نظر دعائیں فوراً قبول کرتی ہیں. 3 روزے کی نظر نارمل ڈے رہے ہیں آپ، کوئی کیسی بھی حاجت ہو، سخت ترین حاجت ہو، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں آپ، پرابلمز میں، and you want to solve your problem. 3 روزے رکھیں، نیت کریں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. 3 روزے بی بی کی نظر کریں کہ میں یہ 3 روزے رکھتا ہوں اور یہ 3 روزے بی بی کی نظر کے لیے میرا یہ کام ہو جائے. You'll see the result. ایسا ہوتا ہے کام. اس لیے کہ یہ نظر مولا علی اور بی بی فاطمہ نے بھی کیا ہے. جب امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، سک ہوئے، تو اس وقت جو نظر تھی وہ یہی نظر تھی کہ 3 روزوں کی. تو نظر بھی ہے اور 3 روزے بھی ہے. اگر کوئی فارمز میں آپ کا کوئی امپورٹنٹ ورک ہے وہ سالو نہیں ہو رہا، 3 روزوں کی نیت کریں، اس کے بعد دیکھیں کام ایسا بنتا ہے. تو روزہ اللہ کی بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرانٹیڈ لے کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو رکھا ہے نا روزہ، ہمارا تو ایکسپٹ ہونا ہی ہونا ہے. وہ ایکسپٹ ہونے کے لیے کل کی رات آ رہی ہے، ٹماروز نائٹ. کل کی جو رات آ رہی نا، وہ پورے اب تک 3 ڈیز کی جو آپ نے عبادت کی ہے نا، اس کو ایکسپٹ کرانے کی رات ہے. وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایکسپٹ ہو جائے. اس کے لیے آپ کو کوئی چیزیں چھوڑنا پڑے گا. کہ کل کی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے، کہ تم کیا جانو. اللہ کہتا ہے یو ڈونٹ نو کل کی رات کیا ہے. کل کی رات کو سٹارٹ کیا کرنا، آغاز کیا ہے، ہم کریں کیا کل رات. واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹمارو. نارمل نائٹ ہے، سٹارٹ کیسا کرنا. کل مجلس بھی لیٹ ہے، نماز کے بعد، کھانے کے بعد ہے. کل کی رات پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ. 5 ایسی ہے، لاسٹ 10 ڈیز آپ رکھ لو، پورے لاسٹ 10 ڈیز عبادت کے. ویسے پورا رمضانی عبادت کا، لیکن لاسٹ 10 نائٹس کی امپورٹنس. ہمارے پاس ایک دن چھوڑ کے رات ہے، 29 تک آپ کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس 23 کے بعد تو سب گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہاں کا کیا حال ہے، اس لیے کہ رمضان کا ٹیمپو 22 کے بعد ایسا گر جاتا نیچے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں 3 سال بامبے تھا. 15 کے بعد فرسٹ 15 ڈیز امریکہ میں، سیکنڈ 15 ڈیز بامبے میں اعمال جو کرواتا. اچھا 29 تک جا رہے تھے ہم لوگ، لیکن 23 کے بعد جو گراف گر رہا تھا، گراف واپس آ گیا تھا. تھوڑا سا موٹیویٹ کرو اپنی قوم کو، خود بخود آ جاتی. اویئرنیس تھوڑا پیدا کرنا، امپورٹنٹ از اویئرنیس. بچوں کو، ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہے کیا چیز. تو کل کی رات پہلی رات ہے شب قدر کی، فرسٹ نائٹ. 18 ڈیز سے آپ کو انتظار کرنا تھا کل کی رات کا. ریئلی وی ور ویٹنگ فار ٹماروز نائٹ. 18 ڈیز جو رمضان گزرا نا، رمضان کی امپورٹنٹ شب قدر ہے، یاد رکھو. رمضان کی جو امپورٹنس ہے نا، وہ یہ راتوں کی ہے. ویسے ہر رات امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ شب قدر کی ہے. اس لیے کہ اللہ، یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کو بھی نازل کیا، اور یہ وہ رات ہے جو فارگیونیس کی. کل کی رات لاسٹ نائٹ ہے. آج کی رات اور کل کی رات، کل 18 19 پرسوں کی رات بھی، 3 راتیں باقی ہیں بس معافی کی. اس لیے کہ یہ جو عشرہ ہے نا، یہ جو 10 ڈیز ہے، اس کے 7 ڈیز ہو گئے، 3 دن رہ گئے بس.
سیکنڈ اشرا مغفرت کا ہے. کل میں نے کہا تھا پہلا 10 days رحمت, سیکنڈ مغفرت forgiveness معافی, لاسٹ 10 days جہنم سے بچنے کے لیے, آخرت کے لیے ہو, نار نار نار. وہ لاسٹ 5 days کی جو لاسٹ مجلس ہے نا, وہ بڑی خطرناک بھی مجلس ہوں گی آپ لوگ کے لیے, کہ آگ سے کیسا بچنا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بہرحال تو یہ جو ہے فارگیونیس کے لیے بہترین رات. تو کل کی رات سب سے پہلے امام بارگاہ آنے سے پہلے غسل کر کے آنا, وداؤٹ غسل نہیں آنا. ٹھیک ہے, مغرب کے وقت کوئی حرج نہیں اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے کریں, کلوز ٹو مغرب. غسل نہیں کریں گے آپ کو معلوم ہے معصوم کا جملہ کیا ہے, سر پہ آپ شاور نہیں ڈال رہے, شاور کے نیچے آپ نہیں کھڑے رہ رہے, بلکہ پانی جب آپ نیت کریں گے. اچھا غسل ایک ہے, 20 نیت کر سکتے, 20. ایک ہی غسل سے 20 نیت کرو, اجر 20 کا ملے گا کل. آپ بولیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں. جمعہ میں 4 یا 5 غسل بتاؤں گا آج. کل کی امپورٹنس اس لیے کہ غسل اتنا امپورٹنٹ ہے کل کا. دیکھیں واجب کچھ نہیں ہے, کوئی عمل واجب نہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے شب قدر میں. نو, نہ نماز واجب ہے, نہ قرآن کے اعمال واجب ہے. یہ اللہ نے تم کو گفٹ دیا ہے. You want to take it, take it. You don't want to take, don't take it. وہ ہے وہاں پہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ غسل. پہلا سٹارٹ نیت یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر کا, قربۃ للہ. میں غسل کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے, ان کے آج کی رات گناہوں کی معافی کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے نیت کہ اللہ کی بارگاہ میں تمام مومنین کی گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں, تمام مرحومین کے گناہوں کی معافی کے لیے غسل کرتا ہوں. مثال دے رہا ہوں, یہ نیتیں کرتے جاؤ. اس کے بعد میں اپنے امام, اس لیے کہ شب قدر جو ہے وہ امام زمانہ کی رات بھی ہے, تو میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی غسل کرتا ہوں. قربان اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نیت 5 ہے, 6 نیت, 8 نیت, 10 نیت. غسل ایک غسل سے 10 نیت کر کے 10 نیتوں کا ثواب لے سکتے آپ. کل کی رات آپ جب پانی ڈالیں گے سر پہ شاور, لڑکی لڑکا عورت مرد سب, یہ نہیں کہ مردوں کے لیے, نو. کل کی رات سب کی نیت کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ میں نہیں کہہ رہا دوستو, جب آپ سر پہ پانی ڈالیں گے نا, آپ پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ اپنے گناہوں کو صاف کر دیں گے, بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. کل غسل کے بعد کل صدقہ ضرور دینا کل کی رات کا. کچھ بھی دو, $1 دو, $0.5 دو, ایک روٹی دو, جو چاہے دو, لیکن صدقہ بھی صرف مثال کے طور پہ $1 لیا آپ نے, مثال دے رہا ایگزامپل, $1 آپ کے ہاتھ میں, اور آپ وہ $1 سے اپنی ڈیسٹینی 1 ملین لوگوں کی ڈیسٹینی کل کی رات بدل سکتے. میں مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں. $1 لیا آپ نے, لے کے کل کی رات مغرب کے بعد آپ نے نیت کی, پروردگار شب قدر کا میں صدقہ دیتا ہوں. یہ صدقہ سب سے پہلے میں اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ نیت کر رہا, خالی دیا نہیں ابھی, $1 دیکھو نیت کتنے. میں زمانے کے امام کی سلامتی, آج کی رات امپورٹنٹ امام زمانہ کی, تو امام زمانہ کی انتی کا صدقہ, ان کی جان کا صدقہ, ان کے صدقے میں کل مومنین اور مومنات کی جان, میری حفاظت, ہر بیمار کی بیماری سے بچنے کے لیے, صحت کے لیے, کوئی رزق کے پرابلم ہے اس کے رزق کو دور ہونے کے لیے, اس کے بعد کوئی پریشانیوں میں اس کی پریشانی دور ہونے کے, اپنے لیے نہیں کر اس کی یہ حاجت, اس ہر حاجت کے لیے آپ نیت کریں. اس کے بعد کیا بولو کہ پروردگار شب قدر ہے, میں پلیز غور سے سنو, شب قدر ہے, $1 ہے, 10 نیت آپ نے کی, شب قدر ہے, اس شب قدر میں میں تمام مومنات کی مغفرت کے لیے یہ صدقہ دے رہا. اس کے بعد بولو کہ اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس پہلی رات کا میں صدقہ دے رہا. آپ امیجن کریں, $1 ہے, آپ 1000 آدمی, 2000 آدمی, 1,00,000 آدمی کے گناہ بھی معاف کر رہے, جو مر گئے ان کے لیے صدقہ دے رہے. کسی کی پہلی رات ہے اس کے لیے صدقہ دے رہے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہے. لیکن یہ پوروں کے لیے $1 میں کل کی رات پورے جتنے شیعہ نے حیدر کرار
مر گئے ان کی مغفرت کرا سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ نے یہاں جعفریہ میں $1 دیا اور کہا کل مومنین اور مومنات شب قدر میں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا. آپ نے کہا پھر یہاں معصوم کا جملہ کہ رحمت کے فرشتے ان مومنین کی خبروں میں پہنچتے. آپ نے یہاں کہا جمال پور میں, احمد آباد میں یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں کوئی مولا کا چاہنے والا مر گیا, اس کی خبر میں رحمت پہنچی, اور کہا کہ جعفریہ میں ایک مومن نے تیرے لیے صدقہ نکالا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت تیری خبر میں بھیجی. $1 جو چاہو کرو گل. ڈیسٹینی اپنی بدلنے کی فکر مت کرو, یہ سب مت فکر کرو کہ آج میری تقدیر بدل جائے شب قدر میں. یہ فکر کرو کہ جمال پور میں بدلے, آسٹریلیا میں بدلے, انڈیا میں لوگوں کی بدلے. میرے پاس تو 5 ڈیری کوئن ہے, 10 جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی ہو جاؤ. یہ فکر مت کرو. کل تقدیر کو بدلنے کی رات ہے, کل گاسپ کی رات نہیں ہے, کل باتیں کرنے کی رات نہیں ہے, کل مزہ لینے کی رات نہیں ہے, کل فارگیونیس کی رات ہے, معافی کی رات. پہلی رات رمضان کی, جب بھی اعمال شروع ہے رات میں فجر تک آپ اعمال کریں گے. دعا ضرور کرنا, غسل و صدقہ تو ہو گیا, معافی کرنا, فارگیونیس, کل معاف کرنا. کل ہر آدمی آ کے بولے گا اللہ پلیز فارگیو می. سب کی دعا ہے. 2 رکعت کل استغفار پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, سوری بولنے کا. جتنا سوری بولو گے اتنا اجر ہے. اللہ کو سوری بولو, لیکن سوری زبان بولنا, یہاں سے بولنا. سوری بولنے کے بعد کل دوسرے دن ریپیٹ نہیں کرنا. سوری کے لیے بہترین ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو پھر سوری بولو. بہار الانوار کی ایک روایت پڑھتا, غور سے سنی. علامہ مجلسی بہار الانوار میں یہ روایت لکھتے ہیں. یہ روایت ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کہ فارگیونیس اور کیا اچھی چیز ہے, معافی اور لوگوں کو دینا, لوگوں کی ہیلپ, کیا چیز ہے. دیکھو کل تقدیر, ریئلی تقدیر بدل سکتی. اب میں اس کے بعد آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ جو میں بار بار ایک جملہ بول رہا, ڈیسٹینی 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 ڈیسٹینی. میں جوک نہیں کر رہا, میں تھوڑی بول رہا, معصوم بول رہا. تم اپنی تقدیر بدل لو. تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے امام کے پاس, غور سے سنیے, عجیب واقعہ. امام کے پاس سب بیٹھے ہوئے ہیں. امام کہہ رہے ہیں, امام پرانے نبیوں کا زمانے کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں, پرانے زمانے کے. کہا کہ پرانے زمانے میں ایک کپل تھا, ینگ کپل تھا, ینگ کیا پتہ, کپل تھا, میاں بیوی تھے, اور وہ بڑے عبادت گزار تھے, بڑی عبادت کرتے, اللہ کی بڑی عبادت کرتے, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے. اچھا اس زمانے کے پرانے نبیوں کے زمانے میں 3 مہینے کے بھی روزے تھے. یہ تو شکر کرو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں, ورنہ اٹلانٹا میں 3 مہینے کا روزہ کا واجب آ جاتا تو پورے کیا ہوتا نہیں معلوم. سب سکھ ہو جاتے, سکھ لیو لگا دیتے. نہیں, اللہ کو بولتے پروردگار معاف کر دے, اٹلانٹا میں نہیں ہوتا 18 گھنٹے کا روزہ. یعنی مولا آپ کو آباد رکھے, مولا خوش رکھے یار, آپ کے کاروبار میں برکت دے مولا, انشاءاللہ آپ کے وریز کو دور کرے, جو سب سے بڑی دعا ہے. امام نے کہا کہ بہت ینگ ایک کپل تھا, بہت عبادت گزار تھا, بڑی عبادت کرتا تھا, لیکن بہت رزق کا پرابلم تھا. غربت, سونے کو ہاتھ لگاتے مٹھی بن جاتی. پریشان پریشان پریشان, بزنس ٹرائی کر رہے, یہ ٹرائی کر رہے, وہاں لاس وہاں لاس وہاں لاس. لیکن وہ لوگ دعا مانگ رہے, کنٹینیو دعا مانگ رہے. رمضان کی یہی راتیں آئیں, شب قدر والی رات, امپورٹنٹ نائٹس آئیں رمضان کی. اس کا جو ہسبینڈ تھا اس نے خواب میں دیکھا, یہ امام سنا رہے بہار کی روایت, خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا, ایک اینجل آیا, ملک الموت نہیں, دوسرا فرشتہ آیا رحمت کا. آ کے کہا کہ اے عبد خدا, اے اللہ کے بندے, تو نے بڑی عبادت کی ہے تو اللہ تجھے گفٹ دینا چاہتا. تو اس نے کہا کیا گفٹ ہے؟ تو کہا ایگزامپل, مثال کے طور پہ تیری زندگی 30 سال کی, ابھی 30 ایئرس تیری لائف میں باقی ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ روایت میں یہ نہیں ہے 30-40, کہا تیری زندگی کے 30 سال ابھی ہے باقی, مثال کے طور پر. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ فرسٹ 15 ایئرس یا سیکنڈ 15 ایئرس اس میں جو تو مانگیں گا مل جائے گا, حالات صحیح ہو جائیں گے, پیسہ آ جائے گا 15 سال. لیکن اگر پہلے 15 سال چاہے تو تو لے, یا چاہے تو تو سیکنڈ 15 ایئرس لے, تیرے اوپر ڈیپنڈ ہے. آدھی زندگی, اب جتنی زندگی تیری بچی ہے اس میں 50% جو ہے
پہلے لے لے یا 50% بعد میں لے لے. اس نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا آفر ہے, لیکن I cannot decide myself. I have to let me ask her first. مجھے کل بتاؤں گا. یہ پرابلم آج کا نہیں ہے, ہزاروں سال کا پرابلم. عورت کو پوچھنا ہزاروں سال پرانی بات ہے, بری بات نہیں ہے. میں اٹلانٹا میں جھگڑا نہیں جاتا, آپ ضرور پوچھیں بیوی کو, لیکن اتنا ہی پوچھیں جتنا اسلام بولتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بعض وقت پرابلم تو یہی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو داڑھی تم کو مونڈنا ہی ہے. یقین کریں آپ کے پاس کا ایشو نہیں ہے, میں تو ایک جنرل ایشو بول رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے, تم کو داڑھی مونڈنا ہی ہے. اب بندے نے مونڈ دی. میں نے کہا کیوں مونڈا؟ تو کہا مولانا کیا کریں, ان کو پسند نہیں ہے. تو اسلام ان کی پسند کا نہیں ہے. اس نے کہا میں اپنی وائف کو پوچھ لیتا ہوں. فارگیونیس کا ہے نا یہ 3 days. اس نے صبح میں اٹھ کے کہا یار بڑی گڈ نیوز ہے, رات میں فرشتہ آیا تھا, اللہ کی طرف سے میسج آیا, اور ہماری زندگی کے 30 سال مثال کے طور پہ باقی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ 50% ابھی, مطلب 15 سال خوشحالی کے اب لے لو یا خوشحالی کے 15 سال بعد میں لے لو, ہمارے اوپر ڈیسائیڈ ہے کہ ہم جو چاہے کریں. تو بیوی نے کہا سنو, بیوی بڑی عقل مند تھی, شروع سے ہر عورت عقل مند ہوتی ہے. تو اس نے کہا کام یہ کریں گے, ابھی لے لو جو بھی لینا ہے, آخری 15 سال جو رہیں گے وہ تو غربت میں ہماری ضعیفی رہیں گی, اب جوان ہے اب انجوائے کر سکتے. نیکسٹ 15 ایئرس جو آئیں گے اس میں ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کوئی بھی ہماری مدد کرے گا, لیکن جوانی میں پیسہ آ جائے گا تو اچھا ہوگا. اس نے کہا فائن, اللہ نے تو ہم کو چوائس دی. سو گیا, رات میں خواب میں دیکھتا فرشتہ پھر آ گیا. اس نے تم نے کہا تم نے ڈیسائیڈ کیا؟ اس نے کہا یس وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ فرسٹ 15 ایئرس ہم کو دے دو. اس نے کہا نو پرابلم, یہ چوائس آپ کی ہے. نیکسٹ ڈے سے مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بنتا ہے. فارگیونیس سے بات کرو. بزنس اس کا ایسا ہو گیا, اتنا بڑا بزنس, جہاں ہاتھ ڈال رہا پیسہ ہی پیسہ, پیسہ ہی پیسہ. ایک طریقہ ہے کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ پیسہ کیسا لینا ہے. تو انتظار کریں نا آپ آج رات میں, تو وہ عمل کریں گے تو کل ملے گا. پھر یقین کریں رمضان کی ان راتوں میں اگر وہ سیریسلی اگر کوئی بندہ وہ کام کرے نا, 4-5 جو معصوم چاہتے ہیں, اس کے بعد تم کو کبھی تم رزق کے پیچھے نہیں چلو گے, رزق کے آگے چلو گے. پیسہ چیز ہی کیا ہے معصوم کی نگاہ میں؟ ٹھوکر میں کائنات ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ if you follow the معصومین, آپ کو کوئی پرابلم ہونے ہی نہیں چاہیے, ان کا پاتھ کو فالو کرو. تو نہیں ہو. اب دوسرے دن سے اس کا بزنس گرو ہونے لگا, زبردست بزنس. لیکن اب 2 آدمی کی بھوک کتنی, 2 روٹی کی. $1 ملین بینک میں آ گیا. یہ لوگ سنسیئر تھے. اس میں کئی میسیجز ہے, آج کے دور کے لیے بھی میسیج ہے, بھوک 1 روٹی کی ہے ہماری. یہ یاد رکھو دوستو, رمضان صرف ہم کو کھانے کے لیے مہینہ نہیں ہے کہ تندوری بھی کھائیں, برگر بھی کھائیں اور پیزا بھی کھائیں, اور سب ہمارے لیے نہیں ہے. یہ چیزیں کسی اور غریب کے لیے بھی دینے کا ہے. رمضان دینے کا مہینہ ہے, لینے کا مہینہ نہیں ہے. اور یاد رکھو جتنا دو گے اور دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. یاد رکھو دوستو, رمضان. جب اتنا پیسہ آ گیا اس کے پاس, تو اس نے کہا یار بہترین چیز ہے ہمارے لیے, 2 آدمی اتنا ملینز آ گیا ہمارے پاس, ہم اپنی فیملی کی مدد کرتے ہیں. یہ رشتہ دار, وہ رشتہ دار, یہ غریب, پورے خاندان کی مدد کرنے لگا. پیسہ بہت آ گیا, کہا خاندان کی مدد کرو. دن گزرے, لاسٹ 15 ایئرس کا لاسٹ ڈے آ گیا. یہ تو سمجھ گیا کہ اب کل سے ہمارا پرابلم ہے. بولا ٹھیک ہے نو پرابلم, اللہ نے ہم کو بہت دیا, ہم نے بہت ہیلپ کی. اسی رات میں فرشتہ پھر آ گیا. فرشتہ بھولا نہیں, آ گیا فرشتہ. اس نے کہا ہم ریڈی, میں تیار ہوں. 15 سال میں نے انجوائے کیا, اللہ نے بہت دیا مجھے, اب 15 ایئرس کے لیے ہم ریڈی, اب جو اللہ کی مرضی ہے. اس نے کہا نہیں, اللہ نے اپنے ارادے کو بدل دیا تیرے لیے, تیرے ارادے کو بدل دیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ نے تم کو جب دیا اور تم نے دوسروں کے لیے کام کیا, رشتہ داروں کے لیے کام کیا, تو اللہ نے ارادہ بدل کے اپنا چینج کر کے نہ پورے 15 سال تم کو رحمتی کے سال ہو جائیں گے. تو آپ چاہے تو اپنی زندگی کو کل تقدیر بدل سکتے. کل کی رات, ٹماروز نائٹ, آرڈنری رات نہیں ہے دوستو, ویسٹ کرنے کی رات نہیں ہے. فارگیونیس کے لیے بہترین رات ہے, رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کے لیے. کل کی رات اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ میں اپنے گناہ کو معاف کروا لوں گا, تو ہو سکتا ہے آپ کے گناہ معاف نہیں ہو. کل کی رات سب سے پہلے
چیک کرو کہ آپ کی لسٹ میں انڈیا میں یہاں پہ کس سے آپ کے ٹرمز نہیں ہیں, کس سے آپ کے ٹرمز نہیں ہیں. اگر کسی سے ناراض ہے سب سے پہلے اس سے معافی مانگو. اس کے بعد کل کی رات یہاں پہ آنا امام بارگاہ میں. سب سے پہلے انڈیا میں چیک کرو کل کی رات کوئی کسی سے کوئی ناراض تو نہیں ہے. اگر ناراض نہیں بھی ہے, کوئی آپ سے ہرٹ ہوا ہے, کسی سے آپ کے ٹرمز ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, تو آپ اس کو فون کرو. آپ بولیں گے یار میری غلطی نہیں ہے تو میں کیوں فون کروں, میری غلطی نہیں ہے, وہ مجھ سے بدتمیزی کیا, وہ اس نے غلطی کی, میں کیوں معاف کروں. نو. اگر یہ سمجھے اب جو آپ جائیں گے اس کے پاس, اب جو جا کے آپ سوری بولیں گے, تو آپ اس کے لیے نہیں جا رہے, اللہ کے لیے جا رہے. اور جب اللہ کے لیے کوئی جاتا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا. سب سے امپورٹنٹ وہ ہے فارگیونیس, معافی, رشتہ داروں کا حق. اگر یہ کام کر لیا تو دوستوں معصوم کہتے ہیں عابد الغلامی نہیں, معصوم کہتے کہ اگر تم نے صلہ رحم کیا, صلہ رحم, تو انسان اس منزل تک پہنچ سکتا جہاں ہم دیکھ سکتے کہ اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو, تو پھر دیکھو کیا حالت ہوتی.